اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج کے درمیان اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مکالمہ ہوا تھا جس میں حجاج کو شکست فاش ہوئی تھی اور ظالم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جس پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو میں اپنی امانت تجھ سے لے لوں گا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے، گو اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار رہتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، حکومت وقت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا، یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے مکے کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے بعد اخیر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ تم میں سے جو شخص حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھکانہ دے گا، حکومت وقت اسے برباد کر دے گی۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے اس بات کی قسم بھی کھائی کہ تم میں سے جس کے گھر سے سعید بن جبیر ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کے ہمسایوں کے گھروں کو گرا دیا جائے گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا اور حجاج کے پاس پیش کیا۔ اب ظالم بادشاہ حجاج کو غصہ نکالنے اور حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ حجاج نے آپ کو سامنے بلایا اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، میرا نام سعید ہے۔ حجاج نے پوچھا، تو کس کا بیٹا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ میں جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ ہے نیک بخت اور جبیر کا معنی ہے اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں اکثر معنی مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو حضرت سعید کے نام کا اچھا معنی پسند نہ آیا، جس پر ظالم بادشاہ نے حضرت سعید بن جبیر کو گالی دی اور کہا تو شکی بن کثیر ہے۔ شکی کہتے ہیں بدبخت کو اور کثیر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج نے کہا، تو بھی بدبخت ہے اور تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے۔ حجاج نے کہا، دیکھ اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج نے کہا، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسے جہنم رسید کرتا ہوں؟ جس پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو اپنا معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج نے کہا کہ خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج نے کہا، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید نے جواب دیا، جس چیز کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج نے کہا، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج نے کہا، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید نے جواب دیا، اس کو وہی جانتا ہے جو دلوں کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟
حضرت سعید نے جواب دیا اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے کہا میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید نے جواب دیا میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج نے کہا تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید نے جواب دیا میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج نے کہا کہ تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید نے جواب دیا کوئی بات ہنسنے کو دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا میں تو ہنستا ہوں۔ سعید نے جواب دیا اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں سے ہمیں بنایا ہے۔ حجاج نے کہا میں تجھ کو قتل کرنے والا ہوں۔ سعید نے جواب دیا میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج نے کہا میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید نے جواب دیا اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کے علم تو صرف اللہ ہی کے ہاں ہیں۔ حجاج نے کہا میں کیوں جرت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید نے جواب دیا میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج نے کہا ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ تم نے اپنے امیر المومنین کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ تو حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے، جن کو دیکھ کر سعید نے کہا یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج نے پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ جس پر سعید نے کہا یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہ دے گا۔ جس پر حجاج نے کہا کہ ہم نے جو چیزیں جمع کی ہیں کیا یہ اچھی نہیں ہیں؟ سعید نے کہا تو نے جمع کیا ہے تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج نے کہا کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے یا نہیں؟ جس پر حضرت سعید نے جواب دیا میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ جس پر حجاج غصے میں آیا اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب حجاج نے کہا کہ تو سوچ کر بتلا کہ تجھے کس طریقے سے قتل کیا جائے۔ سعید نے کہا جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند کرو۔ حجاج نے کہا کیا تجھے معاف کر دوں یا نہیں؟ حضرت سعید نے کہا معافی تو اللہ کے یہاں ہے، اگر وہاں معاف کیا جاؤں تو بہتر، تیرا معاف کرنا تو بہت حقیر ہے۔ جس پر حجاج شدید غصے میں آیا اور حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، جس پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی اور پھر بلایا اور پوچھا کہ اب تو کیوں ہنس رہا ہے کہ تیرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ جس پر حضرت سعید نے جواب دیا کہ تیری اللہ پر جرت کرنے اور اللہ کے تجھ پر حلم سے ہنسا ہوں۔ حجاج نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پھیلائی۔ پھر حجاج نے جلاد سے خطاب کر کے کہا کہ اس کے گردن اڑاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مہلت مانگی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، جس پر حجاج نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں ہر طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ جس پر حجاج نے کہا کہ اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ جس پر جلاد نے آپ کا منہ قبلے سے ہٹا دیا۔ جس پر حضرت سعید نے کہا جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ جس پر حجاج اور بھی غصے میں آیا اور کہا کہ اس کو اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، اور کہا ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت سعید نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے
हमने ज़मीन ही से तुमको पैदा किया और इसी में तुमको लौटाएंगे और फिर इसी से दोबारा तुमको उठाएंगे। अब हज्जाज ने कहा कि इसको कत्ल कर दो। सईद ने कहा मैं तुझसे इस बात पर गवाही चाहता हूँ और कलमे शहादत पढ़कर कहा कि तू इसको महफूज कर ले और जब मैं तुझसे क़यामत के दिन मिलूंगा तो ले लूंगा। इसके बाद जालिम बादशाह हज्जाज ने हजरत सईद बिन जुबैर को शहीद कर दिया। उनके इंतकाल के बाद बदन से खून बहुत निकला, जिससे हज्जाज को भी हैरत हुई और फौरन शाही तबीबों को बुलाया और वजह पूछी कि इसके जिस्म से इतना खून क्यों बहा है। जिस पर शाही तबीब ने कहा कि इनका दिल निहायत मुतमईन था और कत्ल का जरा भी खौफ इनके दिल में न था, इसलिए इनका खून अपनी असली हालत पर बरकरार था, बखिलाफ और लोगों के कि उनके दिल में मौत का खौफ इस तरह हायल होता है कि उनका खून पहले ही खुश्क हो जाता है। नाजरीन, इस किस्से के सवाल जवाब में कुतब में कमी ज्यादती भी है और बाज़ सवाल और जवाब नकल किए गए हैं, लेकिन हमें आपके सामने एक नमूना पेश करना था, इसलिए इसी पर इत्तिफाक किया गया, क्योंकि ये सवाल जवाब अक्सर उलमा के नज़दीक साबित हैं। ताबईन के इस किस्म के किस्से और भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह हजरात इसी हक कोई की वजह से हमेशा मुशक्कतें बर्दाश्त फरमाते रहे, लेकिन हक को अपने हाथ से कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।